السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی خدمت میں ایک بار پھر راہ مومن کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. یہ سلسلہ سوالوں کا ہے. آج میں سوال کر رہا تھا. اب میرے پاس میرے دوست عزیز تشریف فرما ہے. ان کا ایک سوال ہے. آپ سے بھی ہے, مجھ سے بھی ہے. لیٹس ہیئر ہم آؤٹ. جی جی سوال کیجیے. بات یہ سر ایک جگہ لکھا ہے چھٹا سپارہ اس بات سے ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ بری بات کا اعلان نہ کرو. مگر بات یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے یا برا آدمی ہے. میں دیکھ رہا ہوں تو میں اگر کسی اپنے دوست کو بتاؤں کہ بھائی اس کے ساتھ کام نہیں کرنا یا یہ اچھا آدمی نہیں ہے یا پیسے کھا جاتا ہے تو یہ تو بری بات کا اعلان ہو گیا, تو میں تو پکڑا گیا. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خواتین و حضرات, ہم اکثر زندگی میں ایسے لوگوں کے سے مل پڑتے ہیں. لین دین ہوتا ہے, لوگوں سے لین دین ہے آپ کا, اور کبھی کوئی نا سمجھی میں کوئی انسان غلط کام کر جاتا ہے, جھوٹ بول جاتا ہے, دھوکہ دے جاتا ہے. تو رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان برائیوں کو تم زبان پہ نہ لے کے آؤ. دیکھیے رب تعالیٰ کی حکمت عملی میں کتنا بڑا ایک سکھانے کا طریقہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جس آدمی کو بچے کو کہنا شروع کر دیں بہت شرارتی ہے, بہت بے ایمان ہے, وہ شرارت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا اور پھر گھبرائے گا نہیں, کیونکہ ہی از نون. اس نے کہا جی سب کو پتہ ہے میں شرارتی ہوں. لیکن ایک شرارتی بچے کو آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بہت ہی اچھا ہے, کوئی بھی شرارت نہیں کرتا, بہت کم شرارت کرتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتا ہے. آپ اس کو یہ کہنا شروع کر دیں, 4-5 دن میں وہ بچہ اس لائن پہ لگ جائے گا. ایک تو رب تعالیٰ اس میں یہ کہتا ہے بری بات کو زبان پہ نہ لے کے آؤ, لیکن اس بات سے منع نہیں کیا کہ اچھی بات کو بھی زبان پہ نہ لے کے آنا. تو ہم بری بات کو ایوائڈ کریں, اس کے اس اچھے خطوات سے, اچھے خطاب سے بچوں کو, بڑوں کو ہم ایڈریس کریں. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن اس کے آگے رب تعالیٰ نے لکھا ہے بجز مظلوم کے. اگر کوئی انسان آپ سے دھوکہ کر گیا, جھوٹ بول گیا, غلط کام کر گیا, اس کی غیر حاضری میں ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اس کی بیٹھ کے اس کے نام کے ساتھ برائی نہیں کرنا, کیونکہ یہ غیبت ہے. رب تعالیٰ ستار ہے, اس کی صفت ہے, رازوں کو ڈھکتا ہے, برائیوں کو ڈھکتا ہے, ستار ہے. انسان کی صفت میں بھی یہ ہے کہ انسان کو بھی کہا ہے برائیوں کو, اس بات سے کہا ہے برائیوں کو پیش نہ کرو. ہاں میرا ایک لین دین ہے کسی کے ساتھ, اس نے ٹھیک کام نہیں کیا. ایک صاحب آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا اس سے لین دین ہے, میں بھی اس سے کام کرنا چاہتا ہوں. میرا فرض ہے ان کو بتا دوں کہ اس آدمی کے ساتھ لین دین نہ کیجیے گا, کیونکہ یہ آدمی سچا نہیں ہے. اگر وہ مجھ سے پوچھے تو, اور مجھے پتہ چلے کہ ان کا کچھ لین دین ہونے لگا, ان کی کچھ بات ہونے لگی ہے, تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں ان کے گوش گزار کر دوں. لیکن ایسا گوش گزار نہ کروں کہ جس کو 5-10 لوگ سن لیں, ان کو خاموشی سے کہہ دوں کہ ایوائڈ کر لیں, اس کو مناسب آدمی نہیں, چیک کر لیں پہلے, اس کو وارن کر دیا, اتنا ہی کافی ہے. لیکن اگر میں باہر نکل کے سب کو شور مچا دوں گا یہ بندہ تو بڑا غلط آدمی ہے, کبھی بھی اس سے بات نہ کرنا, تو میں نے اس بندے کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ انسان غلط ہے. تو وہ پھر اس کو غلطی کرتے ہوئے, اس کو کوئی کام باتیں غلط کرتے ہوئے اس کو کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوئی. لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا یہ تو بندہ بڑا نیک ہے, بڑا نیک ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے, جب لوگ اس کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ بہت سچا ہے, تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے شرمندہ ہوگا. انسان کو درست راہ پہ چلانے کا احسن طریقہ ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں, تو بندہ غلط بات کرتا ہے,
آپ کہتے ہیں یار وہ تو بندہ بہت اچھا ہے, شور مچا دیں گے, بندہ بہت اچھا ہے, بڑی ٹھیک بات کرتا ہے, کبھی بھی جھوٹ نہیں ہوتا, کبھی بھی آپ کا پیسہ نہیں کھائے گا. تو بندہ خود بخود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا. یہ طریقہ ہے کرنے کا. اور دوسرا سوال, ایک اور سوال تھا آپ کا کوئی صاحب. جی ہاں, کہ یہ جو ہے کہا گیا ہے کہ حریر یعنی سلک ادھرام, مگر دوسری جگہ لکھا ہے کہ ہم جنت میں نفیس لباس اور حریر کا لباس پہنائیں گے. تو یہ تھوڑا سا مجھے کنفیوزنگ لگ رہا ہے. جی یہ صحیح ہے, قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا, سنت رسول بھی ہے کہ سلک نہ پہنو, مردوں کو سلک نہ پہنو, مردوں کو سونے کا آرائش نہ کرو, سونے کا زیور منع فرمایا گیا ہے, شراب کے لیے منع کیا گیا ہے, خواتین کو نیک نظر سے دیکھنے کا حکم ہے, صرف منکوحہ جو ہے وہ آپ کی منکوحہ ہے, باقی خواتین کو بہت عزت سے دیکھنے کا کہا گیا ہے, نظروں کو جھکا کے چلنے کا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کہتا ہے تم جنت میں آؤ گے, حوریں بھی ہوں گی, شراب بھی ہوگی, سلک بھی ہوگا, سونا بھی ہوگا, دودھ بھی ہوگا, نہریں بھی ہوں گی, یہ سب کچھ کہا گیا ہے. یہ تو سچ ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ سوچ کہ ایسا کیوں ہے, اس کے درمیان میں جو برج ہے, رب تعالیٰ نے کیا سوچ کے کہہ دیا کہ یہ چیزیں مت کرنا اس دنیا میں, انتظار کرنا اگلی دنیا میں ملے گی. یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں, سوچئے گا انٹل نیکسٹ ٹائم وی میٹ. یہ سوچنے کے سوال ہے. آج میرا ٹائم جو ہے, آج میرا کام صرف آپ کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہے اور سوال پوچھنا ہے. جی آپ کا ایک اور سوال بھی تھا. یہ بچوں کو سر کس طرح ٹرین کیا جائے؟ وہ آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھتا, تو اس میں کہاں تک امین جی کس طرح جو ہے ان کو سمجھایا جائے کہ نہیں غلط ہے اس طرح؟ جی دیکھیے, جتنی میری عقل کام کرتی ہے میں اس حساب سے جواب دے سکتا ہوں. شاید کوئی بہت بڑا جو عقل مند ہے وہ اس سے بہت اچھا جواب دے, لیکن میں تو سمپل باتوں پہ بلیو کرتا ہوں, اور سمپلسٹی از دا بیسٹ پالیسی ان لائف. یہ بھی سوچ لیں آپ. بچے ہیں, دیکھیے بچے کو رب تعالیٰ نے آپ کو دیا, عنایت کیا, یہ لو میری طرف سے تحفہ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کا دماغ خالی ہوتا ہے. دی اونلی تھنگ ہی ریممبرس, ماں کی ہارٹ کی بیٹ جو ہے, اس نے 9 مہینے یا 4 مہینے سنی. پہلے 4 مہینے تو اس کے دماغ نہیں ہوتا, پھر اس کو جب فارمیشن پراپر ہوتی ہے تو پہلے تو 120 دن میں لگ جاتا ہے, پھر اس کو ریممبر, وہ یاد کرتا ہے ماں کی ہارٹ بیٹ کو. تو اسی لیے جب کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ماں کی گود میں دے دو, وہ ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے. وہ بچے کو کانفیڈنس ملتا ہے کہ ہاں میں یہاں کمفرٹیبل فیل کروں گا, یہ میری پروٹیکشن کرے گی, یہ مجھے حفاظت سے رکھے گی. یہ ماں اور بچے کا ایک بانڈ ہو گیا باہر نکلنے کے بعد. اس کا دماغ خالی بک کی طرح ہے, خالی کتاب ہے. رب تعالیٰ نے آپ کو کتاب دے دی اور پین آپ کے ہاتھ میں, لکھ لو کیا لکھنا ہے. ہمارا فرض ہے کہ اس بچے کی تربیت پہلے دن سے ہم ٹھیک کریں. میں یہ کہتا ہوں, ماں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب بچہ آپ کے پیٹ میں ہو تو اس وقت آپ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت اس وقت سے شروع کرو, کیونکہ وہ وائبریشن بچے کو جا رہی ہے. نیکی کا بیج اس وقت پڑ گیا بچے میں. آپ نے 2-4 مہینے اس کو قرآن کریم سنایا, تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر جب آپ اس کو کان میں اذان دیتے ہیں تو بچے کو پتہ ہے کہ یہ تو وہی لینگویج ہے جو میں سنتا آ رہا ہوں. تو بلیو کریں, وہ دل سے خوش ہوتا ہے کہ واہ میں اسی انوائرمنٹ میں آ گیا جو میں سنتا رہا, اور اس کی روح کا کنیکشن تو ہے نا رب تعالیٰ کے ساتھ. تو جب وہ تلاوت سنتا رہا ہے تو اس کا کنیکشن اس کا بھی رہا ہے, ماں کا بھی رہا ہے, اس کا بھی رہا ہے. اب جب آپ اس کو اذان دیتے ہیں
تو واقعی اس کے دل میں وزن اتر جاتی ہے، اس کی عقل میں، دماغ میں اتر جاتی ہے. اس وقت سے وہ بچہ مسلمان کلمہ گو ہو گیا. اب اس بچے کی جو دماغ ہے وہ بالکل خالی ہے. ماں باپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے جو اس کو بھرتے ہیں. ماں بتاتی بچے کو یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ بہن ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ چیئر ہے، یہ درخت ہے، یہ جوتا ہے، یہ کپڑے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے. اس رائٹنگ بک میں، اس کی ڈائری میں جو آپ لکھتے ہیں تو بچہ وہی بنے گا نا. اگر آپ نے بچے کے سامنے گالیاں دے دی، چاہے وہ شیر خوار ہے، اس کا دماغ تو کام کر رہا ہے، کان کام کر رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، گالیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بچہ نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں، جو مرضی کہتے رہو. نو، جب وہ دیکھ رہا ہے تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا اس کے دماغ میں. تو اس کی اصلاح تو ہم اس وقت سے ہی کر لیتے ہیں، کرنا شروع کر دیتے ہیں جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. جب وہ پیدا ہوتا ہے وہی وقت ہے اس کے اصلاح کرنے کا، ساتھ کے ساتھ. لیکن اگر ہم نے اس میں یہ سوچ کے یہ بچہ اس کو سمجھ نہیں ہے، گالیاں بھی دی، جھوٹ بھی بولا، برے کام بھی کیے، غلط بیانی بھی کی، وہ اس کے ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی. اس کی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ، اس میں میموری بے انتہا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تو جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اگر کوئی دروازے پہ آ گیا تم کہتے جاؤ بھائی اس کو کہہ دو جا کے میں گھر پہ نہیں ہوں. کوئی پیسے لینے والا آ گیا گھر پہ نہیں، دودھ والا آ گیا پیسے لینے، کہہ دو گھر پہ نہیں ہوں. بچے کو آپ نے سکھا دیا کہ جھوٹ بولنے کا فائدہ لے. پھر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں دوڑے دوڑے، اور بچے کو کہتے ہیں تم ذرا پیچھڑ جاؤ، میری نماز کا ٹائم ہو گیا. بچے کو ساتھ کھڑا کریں، شروع سے ہی ساتھ کھڑا کریں، پیار محبت سے کھڑا کریں. کیونکہ جب ہم خود نہیں پڑھتے اور پھر بچوں کو کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھا کرو، تو بچے تو کہیں گے نا آپ کو کہ میں نے آپ کو تو دیکھا نہیں پڑھتے ہوئے، میں کیوں، مجھے کیوں یہ سزا دینی شروع کر دی. آپ خاموشی سے اپنی نماز پڑھیں، ٹھیک کام کریں، پیار محبت سے بولیں، سچ بولیں، بچے ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ اس کی میموری میں جھوٹ ہے ہی نہیں، اس کی میموری ڈسک میں جھوٹ والا سلسلہ ہے ہی نہیں، گالی گلوچ ہے ہی نہیں، کسی کو برا کہنا ہے ہی نہیں، کسی کی غیبت کرنا ہے ہی نہیں. اس کی میموری میں اللہ کا نام ہے، تلاوت کلام پاک ہے، وہ خود بخود آپ کو فالو کرے گا. تو جب تک ماں باپ ٹھیک نہیں ہوتے، بچوں پہ حکم صادر کرنا کہ اب صبح ہو گئی ہے، اٹھو، نماز پڑھو، جلدی سے چلو، یہ کرو وہ کرو، آپ ان کو کر کے دکھائیں گے تو بچپن سے ہی وہ آپ کو فالو کریں گے. یہی صحیح نسخہ ہے. اور جہاں بچوں کو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے نماز کے لیے کھڑا کر دیا، وہ بھاگ جائیں گے نماز سے. جہاں آپ نے کہہ دیا بیٹھ کے تم قرآن کریم پڑھا کرو، خود نہیں پڑھتے. آپ نے خود اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ یور چلڈرن ٹو ریسپیکٹ یو؟ آپ کا بچہ بھی بولے گا جی آپ نے تو ماں باپ کی خبر نہیں لی، مجھے کیوں کہتے ہو تم، میں جب بڑا ہو گیا تو مجھے کیوں کہتے ہو ہر روز آ کے میری خبر لیا کرو، ہر ہفتے میری خبر لیا کرو، آ کے میرے کھانے پینے کا خیال رکھو، کپڑوں کا خیال رکھو. ہی ول ٹیل یو یو نیور ڈیڈ. آپ نے اس کو دکھایا ہی نہیں کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے. تو میں بچیوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بیٹا جتنا تم کر سکتے ہو اپنے ماں باپ کا، اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ کا ایسا کام کرو، بچوں کو دکھاؤ، ان کو گلے لگاؤ، اپنے ماں باپ کو، بیٹھو ان کے پاؤں دباؤ، ان کو چائے بنا کے دو، کھانا جلدی سے دو، کپڑے ان کے ٹھیک رکھو، خدمت کرو. یہ جو نظم ہے لپے آتی ہے دعا، اس میں ہے نا ضعیفوں کی حمایت کرنا. تو ضعیف لوگ جو ہیں ان کی حمایت کرو. بچہ دیکھے گا، وہ سیکھے گا. کل کو جب آپ بڑے ہوں گے، آپ نے بھی اس عمر میں جانا ہے، تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ ان کو سمجھ جائے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اگر آپ نے نہیں دکھایا تو پھر یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں جب آپ بوڑھے ہو گئے کہ میرے بچے آ کے میری خدمت خاطر کریں گے، مجھے پوچھیں گے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. یہ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ڈونٹ ویٹ فار ٹمورو، دا ٹائم اسٹارٹس ناؤ. ابھی سے سوچ لیں میں نے بچوں کو اپنوں کو گلے سے لگا کے رکھنا، اور میں نے اپنے ماں باپ کو ان کے سامنے گلے لگانا ہے. باپ نے کہہ دیا کہ مجھے یہ چاہیے، فوراً آپ اس کو پیش کریں. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں،
سمجھ آ جاتی کہ دیکھو باپ کا حکم مانا. اگر آپ نے کہہ دیا سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں، تو پھر ایکسپیکٹ کریں کہ جب وہ بڑا ہوگا تو آپ سے یہی کہے گا آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. بچوں کو سدھارنے کا یہ طریقہ ہے، کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا، جو گھر میں لوگ آتے ہیں مہمان، ان کی مہمان نوازی کیسے کرنی. میں نے دیکھا ہے بہت سے جو گرون اپ لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گھر میں مہمان آئے اس کو کیا کرنا. وہ کہتے جی کیسے آ گیا آپ بیٹھو، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باتیں کرتے رہیں گے، باتیں ختم ہوئی تو وہ کہتا ہے جی خدا حافظ میں جا رہا ہوں. جائیے خدا حافظ. مہمان نوازی کہاں گئی مسلمان کی؟ مومن کی زبان، اس کی مٹھاس، اس کے گھر میں آؤ بھگت کہاں چلی گئی؟ رب تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ کوئی گھر میں آئے تو اس کی آؤ بھگت نہ کرو، اس کی مہمان نوازی نہ کرو. اور رب تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے گھر میں آتا ہے وہ برکت لے کے آتا ہے، وہ تمہیں رزق دینے کے لیے آتا ہے، تو اپنا رزق اس کو کھلائیں، اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ رب تعالیٰ آپ کو 10 گنا دے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی گھر میں کوئی آئے اس کو سونے کا نوالا دیں آپ، کیونکہ رب نے کہا ہے کہ میں 10 گنا زیادہ دوں گا. تو 10 سونے کے نوالے ملیں گے نا. خالی دال روٹی کھلا کے اس کو بڑا احسان کر دیا جی میں نے آپ کا پیٹ بھر دیا آپ گھر جاؤ. کیوں جی؟ ڈو وٹ ایور یو کین، بی اے مومن. ثواب ہے، اللہ کو پسند ہے. بچے آپ کے دیکھیں گے تو پھر وہ یہی سیکھیں گے. اور کوئی سوال ہو آپ کے من میں؟ جی بالکل ہے سر، من میں تو حکم کریں. بہت سے جیسے اس میں جو ہے ایک کہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں اپنی چیز قربان کرو، یہ 4 سپارہ ہے شروع میں. تو اب کیا پیاری چیز قربان کریں؟ پیسے، اپنا گھر، اپنی گاڑی، یا کیا سسٹم کریں گھر میں کہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ ضرور زکوٰۃ خیرات کریں؟ دیکھیے اس میں 2-3 باتیں آپ نے کور کر دی. اٹس اے بگ ٹاپک، اٹس اے ہیوج ٹاپک، لیکن میں اس کو شارٹ کر کے پیش کرتا ہوں. رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ آت الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ از 2.5% آف یور سیونگس. ٹوٹلی ڈفرینٹ مد ہے یہ ٹیکس دینے کی، زکوٰۃ دینے کی. اپنی سیلری میں سے نہیں، اپنی سیونگ سیونگ میں سے، سیلری میں سے نہیں. اچھا وہ زکوٰۃ تو وہ ہو گئی، لیکن وہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. لیکن آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. ارے بھائی کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے آپ کی زکوٰۃ سے، تو کیوں انتظار کرنا جی سال کے بعد رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا. بابا دے دو نا زکوٰۃ، رب کو پسند آئی کہ آپ کی یہ حرکت جو ہے دے دی زکوٰۃ آپ 2.5%. پھر اس کے بعد رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، یہ بھی بات ہے آپ دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں. آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اس میں سے دے رہے ہیں نا. تو رب تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے کہ یہ لو یہ تمہارے لیے ہے، اگر اس میں سے دو گے تو 10 گنا زیادہ دوں گا تمہیں. تو 10 منیمم ہے، 10 گنا کی آپ کو پرومس کر کے بتا رہا ہے کہ میں 10 گنا کر کے دوں گا اس کو. ہم پرانے وقتوں میں سنا کرتے تھے 10 دنیا 70 آخر، کہ 10 تو دنیا میں ملے گا، پھر اس کا 70 گنا آپ کو آخر میں بھی ملے گا. لیکن 10 گنا جو دنیا کا ہے وہ بھی منیمم ہے. اللہ ہے، وہ تو رب ہے جی، وہ آپ کو 1000% بھی دے سکتا ہے. میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو یہ سوال کروں تم نے 10 کا وعدہ کیا تھا. لیکن دیے ہوئے میں سے ہم دے رہے ہیں، یہ بھی سوچیے گا میری جیب میں ہے تو میں دے رہا ہوں نا، اور وہ جو میری جیب میں ہے وہ بھی اس کا دیا ہوا ہے. تو وہ دیں گے. رب تعالیٰ آپ کو کہتا ہے میں 10% دوں گا. بے شک. اس میں ہم کتنا کچھ دے سکتے ہیں، کتنا کچھ دے سکتے ہیں. رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی جیب خالی کر لو، اپنے گھر میں بھوکے رہ جاؤ، سب کچھ دے دو. دینے والے دیتے بھی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ پہلی ذمہ داری اپنے بچوں بال بچوں کی ہے. بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے بعد ماں باپ ہیں، اس کے بعد بہن بھائی ہیں، اس کے بعد عزیز و اقارب ہیں، اس کے بعد اور لوگ ہیں. تو یہ ایک سرکل ہے جو باری باری آپ کو بڑے سے بڑا دیکھنا پڑتا ہے. دینے کے لیے آپ تیار رہیں. کمپنسیٹ رب تعالیٰ کرتا ہے.
آپ کی ہمت ہے، آپ کتنا دے سکتے ہیں. یہ فکر رہا کہ میرا کیا ہوگا، تو رب کہتا ہے کہ پھر کر لو اپنا فکر. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں میرا رب مالک ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، رب ہے نا، تو آپ دے دیتے ہیں. تو دے دیں، جتنی ہمت ہے دے دیں، لوگوں کا بھلا ہے. تو 10 گنا واپس آنا ہے جی، 10 گنا واپس آنا، کم سے کم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوشش کریں، کر کے دیکھیں. یہ اسلام میں یہ ایک بات ہے جو باقی مذہب میں سمجھ نہیں آتی کہ جتنا دو گے اتنا زیادہ واپس ملے گا. کرسچن جو ہے، انگریز جو ہے، وہ تو کہتا ہے ایکسکیوز می، یہ تو میرا پیسہ ہے، میں کس کو، میرے لیے کافی نہیں ہے تو میں آگے کس کو دوں. مسلمان کہتا ہے کہ میرے لیے تو اللہ کا نام کافی ہے، بولو کیا چاہیے، تمہاری کیا ضرورت ہے. سنا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ میری ساری میں دولت جو تھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی. تو آپ نے پوچھا اپنے لیے کیا رکھا، کہ میرے لیے میرا اللہ اور میرے رسول کافی ہے. پھر آپ کو کیا، کس کا غم ہے. اور کوئی سوال ہو؟ سر بہت ہیں. ایک پھر جی حکم کریں. ایک طرف الناسا فی سامی غفرت مورزون، کہ تم غفلت میں پڑے ہو اور قیامت کا دن نزدیک ہے. اب غفلت کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنا، آفس جانا، یہ تو ہے بچوں کا پیٹ پالنا. اب غفلت کس چیز سے ہم اس کو کمپیئر کریں؟ ہاؤ ٹو کمپیئر غفلت؟ دیکھیے، وہ رب تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ تم اگر میری راہ پہ نہیں چل رہے تو تم غفلت میں پڑ گئے. اگر میری طرف دیکھ نہیں رہے، میری طرف رجوع نہیں کر رہے، میرے احکامات نہیں مان رہے تو تم غفلت میں پڑ گئے. تو تم کہاں جاؤ گے؟ یہ نہیں کہا اس نے کہ میں تو جی کام میں بہت بزی ہوں، میں اس لیے تمہارا نام نہیں لے سکتا. یہ سوچ غلط ہے کہ میں تو بہت بزی ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بہت بزی ہوں، میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، میں بہت بزی ہوں، میں کسی کو کچھ کر نہیں سکتا، میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا. کوئی بیمار ہے تو میں کہتا ہوں جی وہ ہو، میں تو دفتر سے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، میں اس کی تیمارداری پہ نہیں جا سکتا. ان باتوں سے رب تعالیٰ ہمیں منع کر رہا ہے کہ یہ غفلت میں نہ پڑو، یہ تمہاری ڈیوٹیز ہے. غفلت کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز اپنی جو ہیں وہ چھوڑ دی. تو ڈیوٹیز جو ہیں وہ تو پوری کرنی ہے نا ہمارے. ہم بچوں سے غفلت نہیں کر سکتے، گھر والوں سے غفلت نہیں کر سکتے، دفتر والوں سے غفلت نہیں کر سکتے. تو رب تعالیٰ تو ہمیں ایک، اس نے یہ کہہ دیا غفلت نہ کرو، راہ پہ لگا دیا ہمیں. اچھا جی خواتین و حضرات، اس کے ساتھ آج کا یہ پوڈ کاسٹ میں اختتام پہ لاتا ہوں. آپ کی بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے یہ باتیں میری سن لی. لیکن راہ مومن جو ہے وہ ایک کمپیکٹ وے آف لائف ہے. ہماری پوڈ کاسٹ کو سنتے رہیے گا، آپ کو اس وے آف لائف کے ہر قدم جو ہے اس میں مل جائے گا آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کا حافظ و ناصر.